بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے پچھلے ٹاپکس جو ہیں وہ بہت اچھے سے تیار کر لیے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں جو ہے وہ پڑھا تھا جی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے متعلق۔ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آئیے ہم اپنے آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر وہ ہم نے کس کو ڈسکس کرنا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو۔ ہم نے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو دیکھنا ہے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈی اے کو دیکھنا ہے، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا فنکشنز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے کسی ڈیٹا بیس کے لیے۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس فگر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی کچھ جو ہے رسپانسبلٹیز لکھی گئی ہیں، جیسے کہ کوڈ ڈگری، ٹیسٹنگ، کنٹرول، ریکوری، اسٹوریج، اپ گریڈنگ۔ اس کے علاوہ سسٹم نیٹ ورک، ڈیزاسٹر، سیکیورٹی ڈیزاسٹرس کو چیک کرنا، ڈیٹا پالیسی کو مینیج کرنا، یہ تمام رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں۔ یہ ذرا جو ہے مطلب اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے اس فگر میں شو کروائے گئے ہیں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ اگر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی بات کی جائے جس کو ہم ڈی بی اے بھی کہتے ہیں، یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو شو کروایا گیا ہے فگر میں، جو کہ آپ اس کی انوائرمنٹ دیکھیں تو کافی کمپلیکس لگ رہی ہے۔ اٹ مینس کہ اس کے پاس وہ اسکلس ہونی چاہیے جو تمام کمپلیکسٹیز کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے تمام چیزوں کو دیکھنے کا، اور اس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا پرسن ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی اسکلس ہونی چاہیے، اس کے پاس ٹیکنیکل اسکلس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلس بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے یوزرس کو بھی جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ چیزیں دیکھیں، جیسے بیسک اسٹیٹسٹکس دکھائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لینگویج اور ڈیٹا بیس، یہ پائتھون جو ہے یہاں پہ پائتھون اور آر جو ہے یہاں پہ یہ لینگویجز ہیں ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ دین یہاں پہ ڈیٹا سیکیورٹی کو مینشن کیا گیا ہے، ڈیٹا بیس رپورٹنگ، کیورنگ، یہ سارے جو ہے فنکشنز جو ہے وہ کون پرفارم کر رہا ہے، یہ کس کی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹیز ہیں جسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس یہ تمام اسکلس جو ہیں ہونی ضروری ہیں۔ اسی لیے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ٹاپ اسکلس فار ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں، ہم آپ کی بک کی سلائڈ سے دیکھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہی از رسپانسبل فار ڈیزائن، وہ ڈیزائن کا رسپانسبل ہوتا ہے، آپریشن اینڈ مینجمنٹ آف ڈیٹا بیس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ ہی مسٹ بی اے ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ، یعنی اس کے پاس ٹیکنیکل اسکلس جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ گڈ مینیجر اینڈ اسکلڈ ڈپلوما، اس کے پاس مینیجر اسکلس جو ہیں وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ہی شوڈ ہیو اے گڈ کمیونیکیشن اسکل، اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلس بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تمام اسکلس یعنی ٹیکنیکل اسکلس اور کمیونیکیشن اسکلس اس کے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس کمپلیکس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایشوز کو ڈیل کرنے کی اسکلس بھی ہونی چاہیے، اور یوزر کی نیڈس کو کس طرح سے سیٹسفائی کرنا ہے یہ سارا نالج بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے فنکشن جو ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے فنکشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، تو آپ کی بک کے اندر جو فنکشنز جن کو پریسائز کر کے بتایا گیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کون سے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ تو آئیے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فنکشن جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے پلاننگ کے عمل میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اگر تو اس کو ارلی سٹیج پر اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ پلاننگ کے فیز میں بھی کام کرتا ہے۔ آئیڈینٹیفائنگ دا یوزر ریکوائرمنٹ، اس
کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یوزر کی کرنٹ انوائرمنٹ کو دیکھے، اس کو کلوزلی اسٹڈی کرے کہ اس کی کیا نیڈس ہیں، اس کی کیا آؤٹ پٹ، جو اس کا کرنٹ سسٹم ہے وہ کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، اس کے اندر کون سے چینجز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوزر کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے فردر جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ کس طرح کا آؤٹ پٹ چاہتا ہے، اس کے لیے یوزر کے ساتھ انٹرویو کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ اے ڈیٹا ڈکشنری۔ تو ڈیٹا سے ریلیٹڈ تمام ڈیفینیشنس، ڈیٹا سے ریلیٹڈ تمام میننگ، ان کے نیم، ریلیشنس اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹا ڈکشنری کے اندر رکھی جاتی ہیں، یعنی ڈیٹا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈیٹا ڈکشنری کے اندر ہوتی ہے۔ ڈیٹا لائک ڈیٹا کے نیم، سورسز، میننگ اینڈ یوزز، یہ ڈیٹا ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا ڈکشنری کو ڈیولپ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ڈیزائننگ اے لاجیکل ماڈل۔ یہ لاجیکل ماڈل کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے۔ لاجیکل ماڈل میں اگر لاجیکل ماڈل کی بات کی جائے تو لاجیکل جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹا کی جو ڈیٹا اینٹیٹیز کے آپس میں ریلیشن شپ، ایٹریبیوٹس جو ہیں اینٹیٹیز کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں لاجیکل ماڈل کے اندر۔ چوزنگ اے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ یہ چوز کرتا ہے کہ کس طرح کا جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس پرٹیکولرلی ڈیٹا بیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور کس طرح سے اس کے ساتھ مینیج ہوگا۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا بیس بنائی جا رہی ہے اس کے لیے کون سا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ یوز کیا جائے جو کہ تمام ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کرے۔ اس کے علاوہ ڈیولپنگ کا فزیکل ماڈل، ڈیٹا بیس کا فزیکل ماڈل جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور اس کی دیکھتا ہے کہ اس کا لے آؤٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور اویلیبل ریسورسز یا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد کریٹنگ اینڈ لوڈنگ اے ڈیٹا بیس۔ After developing a physical model, the database administrator creates the structure of a database by using a DBMS. DBMS کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے۔ He also load the data into a database. اس کے علاوہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا بھی لوڈ کرتا ہے۔ Developing a user views، تو یوزر جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیکاز ہم نے یوزر کی نیڈس کو ہی فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یوزر کو سیٹسفائی کرے۔ اگر تو وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے اور اگر کوئی چینجز ریکوائر ہیں تو چینجز کرے۔ رائٹنگ اینڈ مینٹیننگ دا ڈاکومنٹ، یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ جو پرفارم کر رہا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ وین دا پروجیکٹ از ریویوڈ اینڈ ریوائز۔ جب پروجیکٹ کو ریویو کیا جاتا ہے یا ریوائز کیا جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے جو کہ کون کرتا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، یہ اسی کی رسپانسبلٹی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیولپنگ اینڈ انفورسنگ اے ڈیٹا اسٹینڈرڈ۔ تو یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی ڈیٹا اسٹینڈرڈ جو کہ اسٹینڈرڈائزڈ اس کا اسٹرکچر ہے ڈیٹا بیس کا جس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، تو اس کو فالو کروانا جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا کے اسٹینڈرڈس بتائے کہ اس کے اکارڈنگلی ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیولپ کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم کوئی فیلڈ ہے تو اس کے اندر ٹیکسٹ ڈیٹا ہی انٹر کیا جائے تو اس کے اوپر کنسٹرینٹس لگائی جائیں کہ یہ اس فیلڈ میں ٹیکسٹ ڈیٹا کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انفورس کون کرائے گا؟ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کروائے گا جو کہ ڈیٹا کے اسٹینڈرڈس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرے گا، یہ امپلیمنٹ کروائے گا۔ اینڈ اس کے علاوہ کنسسٹنسی کو دیکھا جائے گا کہ ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے اور اس کے لیے جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے جیسے ڈیٹ آف برتھ کی ہے تو ڈیٹ آف برتھ کے دو فارمیٹ دیے ہیں ڈیٹا بیس جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ فار ایگزامپل اف ڈیٹ آف برتھ آف این امپلائی at one place and another place then the database is
کنسسٹنس، یعنی اگر دو جگہ پہ ڈیٹا بیس کا فارمیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ یوز کیا گیا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹ کو انٹر کرنے کا فارمیٹ ڈفرینٹ یوز کیا ہے تو ڈیٹا جو ہے انکنسسٹنٹ ہو جائے گا، جو کہ پرابلم ہوگی. تو یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو انشور کرائے کہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ انکنسسٹنٹ نہ رہے. ڈیولپنگ آپریشن اینڈ پروسیجر، اس کے علاوہ یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپریشنس اور پروسیجر جو ہے وہ مختلف جو ہے اسٹیبلش کرے. دا پروسیجر انکلوڈ سیکیورٹی آتھرائزیشن، پروسیجرز کے اندر سیکیورٹی آتھرائزیشن، ریکارڈنگ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر فیلئر، ٹیکنگ اے پرفارمنس میجرمنٹس لینا، shutting down the database properly، restarting and recovering after failure. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپریشنس اور پروسیجر کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹریننگ دا یوزر. ایک دفعہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیولپ کر لی گئی تو یوزر کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ انہوں نے کس طرح سے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہے. ہیلپنگ اے ڈیٹا بیس یوزر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ یوزرس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے، بائی میکنگ شیور دیٹ دا ڈیٹا دے ریکوائر از اویلیبل، کہ جو ڈیٹا ان کو چاہیے وہ اویلیبل ہے بھی یا نہیں ہے. اسسٹنگ دیم آن دا یوزنگ کریکٹلی دا سسٹم، اس کے علاوہ ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ سسٹم کو کس طرح سے کریکٹلی جو ہے وہ یوز کریں. ڈیفائننگ اے بیک اپ اینڈ ریکوری پروسیجر، اس کے علاوہ بیک اپ لینا، ریکوری کس طرح سے ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر دیکھتا ہے. مانیٹرنگ دا پرفارمنس، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے ڈیٹا بیس کی پرفارمنس کو گریجولی میئر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چینجز آتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور اس کی پرفارمنس میئر جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے اس نے جو سیٹ کیے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے. اگر کوئی پرابلم آتی ہیں تو اس کو چیک کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ ڈیٹا بیس کی پرفارمنس جو ہے وہ آپٹیمم ہو. If there is any problem in the function of a database administrator should solve the problem by taking appropriate measure. تو اس کے اگر کوئی پرابلم اکر ہو جاتی ہے تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹیوننگ اینڈ ری آرگنائزنگ، اگر سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد سسٹم کو ٹیون کرنا، اس پرابلم کو ریزالو کرنا، چینجز کرنا، انڈیکسز وغیرہ ایڈ کرنا جو ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے. In some cases, database administrator may have to change the physical model and reload the database. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں اسے فزیکل ڈیزائن کو الٹر کرنا پڑتا ہے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی. جب کوئی پرابلم وغیرہ آتی ہے تو پھر یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ تمام چینجز کو اکوموڈیٹ کرے. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھی یہ رسپانسبلٹیز جو ہیں ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹیز تھی. اگر ہم ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کی بات کریں تو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے پاس کی بھی خاصی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. وہ ڈیٹا کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تمام آرگنائزیشن کے حوالے سے تمام ڈیٹا بیس کو لے کے جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پلاننگ کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے. دا نیڈ آف ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر رائزز ان ویری لارج آرگنائزیشن، یعنی اگر آرگنائزیشنس بہت بڑی ہیں، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈیٹا بیسز ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ڈیٹا بیس ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر از رسپانسبل فار دا ہول انفارمیشن ریسورس، وہ تمام انفارمیشن ریسورس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. ہی ڈیولپس دا ریکوائرمنٹ فار ڈیٹا بیس، اور ڈیٹا بیس کے لیے ریکوائرمنٹس ڈیولپ کرتا ہے. اس کا لاجیکل ڈیزائن اور نان ٹیکنیکل جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کرتا ہے. جبکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر تھا وہ ہمارے پاس لاجیکل ڈیزائن، فزیکل ڈیزائن کو اور ٹیکنیکل جو فنکشنس تھے ان کو ہینڈل کر رہا تھا. ہی آلسو کنٹرول مینیج دا ڈیٹا بیس، اسٹیبلش ڈیٹا اسٹینڈرڈ، کمیونیکیشن ود دا یوزر
اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بھی کچھ اسٹینڈرڈس جو ہے مینٹین کرتا ہے، کمیونیکیشن یوزر کے ساتھ کس طرح سے ہوگی، اور پریپیئر لاجیکل ڈیزائن پریپیئر کرتا ہے، ڈیولپر ڈیٹا ڈکشنری پریپیئر کرتا ہے، پلانس دا ڈیولپمنٹ آف اے ڈیٹا بیس اینڈ اپلیکیشن پروگرام، ٹرین دا یوزر اینڈ مینٹین دا ڈاکومنٹیشن۔ اس کے علاوہ اس کی بھی اپنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ نان ٹیکنیکل فنکشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کی اوور آل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ اس میں ٹیکنیکلی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، بیک اپ کس طرح سے لینا ہے، ریکوری کس طرح سے کرنی ہے، سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، مینٹیننس کیسے کرنی ہے، یہ تمام رسپانسبلٹی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے۔ اور جو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن ہے اس میں ایک سے زیادہ ڈیٹا بیسز ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ لاجیکل ڈیزائن وغیرہ کو اور نان ٹیکنیکل فنکشنز وغیرہ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یوزر کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ڈاکومنٹیشنز وغیرہ اس چیز کو بھی وہ ہینڈل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس کے اندر ہم نے اس میں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو اور ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اس سے ریلیٹڈ کوئی کیوریز ہیں، کوئی کویشچنس ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔